جی السلام علیکم جی. یہ کلکیریا کارب جو ہے یہ مقوی یہ کیلشیم ہے. یعنی جب کیلشیم کی تیزی ہو جاتی ہے جسم کے اندر تو اس وقت یہ خشکی اور سردی کو بڑھاتی ہے جسم کے اندر نا. پہلے اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ خشکی اور سردی کو بڑھائے. آپ 3x 2x میں دیں گے تو یہ خشکی سردی کو بڑھائے گی. جب خشکی سردی پیک پوائنٹ پہ پہنچ جاتی ہے جیسے آج کل کا موسم ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں خشکی سردی کا اینڈ کہتے ہیں. تو یہ اتنی زیادہ خشک سرد ہے دوائی کہ یہ بھی جسم کے اندر ایک قسم کی خشکی کو بڑھا دیتی ہے اور ساتھ ساتھ سردی کو بھی بڑھاتی ہے. اب 3x کے اندر کیونکہ خشکی کو بڑھا رہی ہوتی ہے تو اب جیسے آپ جب 30 کے اندر دے رہے ہوتے ہیں یا 200 میں یا 1 میں یا جس میں بھی تو یہ خشکی کو ختم کر رہی ہوتی ہے. اس وقت یہ بالمثل ہو جاتی ہے نا اس کی کیفیت کے اندر کہ خشکی سردی کا علاج ہے. یہ جیسے آرسینک البم ہے, فاسفورس ہے, کلکیریا فلور ہے, کلکیریا فاس ہے, یہ ساری دوائیاں اسی ترتیب کے ساتھ چلتی ہیں. تو آپ اسے استعمال کروا سکتے ہیں اگر آپ کے سائن سمپٹم کے مطابق اسے دیا جائے تو یہ بہت اچھی دوائی ہے, ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے اور بہت ہی اچھی دوائی ہے. اور یہ آپ استعمال کروائیں. علاج بالضد کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں, علاج بالمثل کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں. بالمثل کے اندر یہ یاد رکھیں کہ یہ بالمثل خشکی سردی دوائی ہے جی. تو پھر سر اس طرح ہوگا کہ بڑی پوٹینسی میں سلفر دیں گے تو یہ نروس سسٹم پہ بہترین کام کرے گی, اور بڑی پوٹینسی میں اگر عضلات کے لیے یا خشکی کے لیے کلکیریا کارب زبردست رہے گی, اور لائکوپوڈیم پھر سر جگر کے لیے بہترین رہے گی. اور یہ دوستوں سے درخواست ہے اس کو چیک کر کے دیکھیں انشاءاللہ. کلکیریا کارب کے تو میں نے رزلٹ لیے ہیں, آج کل دیں ہر پیشنٹ کو جو بھی یہ جن کو سردی زیادہ لگتی ہے, پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں. بے شک علامات نہ دیکھیں مزاج, اگر ویسے آپ چیک کر سکتے ہیں تو پھر بھی دیکھ لیں. عورتیں سردی نہانے سے اگر پریشانی ہوتی ہو اور پٹھے وغیرہ اکڑ جاتے ہوں, عضلات کا پرابلم ہو, تو زبردست کام کر رہی ہے یہ کلکیریا کارب. جی السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب میں نے ابھی اوپر آپ نے گلائکوپوڈیم کلکیریا کارب اور سلفر کے کہا ہے تو میں نے یہ دکان آپ کے لیے بھیجی ہے جی. آپ ایسی ایک دکان اپنے کاغذ کے اوپر بنائیں اور ٹاپ پہ جب ٹاپ پہ لکھیں جی, جہاں پہ دماغ لکھا جاتا ہے وہاں پہ یہ کلکیریا کارب لکھیں, اور نیچے جو ہے اس سائڈ پہ جہاں پہ میں تیر کا نشان بتایا ہے یہاں پہ لیکوپوڈیم لکھیں جی, قلب اور عضلات کی جگہ پہ جی, اور جگر کی جگہ سلفر لکھیں جی. پھر آپ اس نے غور سے دیکھیں نا یہ میں تیر کی تو یہ اس طرح چلتی ہیں جی جیسے آپ کو یہ سامنے نظر آ رہی ہے. تو 2-4 منٹ کے بعد میں پھر آپ کو بتاتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کنسنٹریٹ کر لیں اس کے اوپر سے. تو سر اگر کسی قسم کا اعصابی یا دماغی مسئلہ ہو تو کلکیریا کارب دیں گے تو سر کس پوٹینسی میں دیں گے؟ بالمثل میں کس پوٹینسی میں دیں گے اور بالزد میں کس پوٹینسی میں دیں گے؟ ثناء اللہ صاحب آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے, لیکن کیونکہ یہاں پہ میں بالزد طریقے پہ بتاتا ہوں تو اس لیے بالزد کے حساب میں یہی ہوتا ہے 3x, یعنی تمام دوائیاں جو ہیں وہ 3x میں دیتے ہیں ہم لوگ. لیکن یہاں کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا تو بالزد طریقے پہ تو پہلے کوشش کیجیے گا بالزد طریقے پہ آپ سمجھ جائیں جی. جب آپ بالزد سمجھ جائیں گے تو پھر بالمثل آپ کے لیے مشکل کوئی نہیں ہوگا جی. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کون بنا لی ہوگی, مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس کے اوپر تھوڑی سی کنسنٹریٹ بھی کیا ہوگا, سوچا بھی ہوگا جی کیسے ہونا چاہیے کام. تو ذہن میں رکھیے گا جی کلکیریا کارب جو ایک ٹھنڈی دوائی ہے جی. کلکیریا کارب سے مراد کیلشیم ہے جی. جیسے آپ کا کیلشیم ہوتا ہے نا وٹامن کیا نام ہے کیلشیم کہتے ہیں, تو کلکیریا کارب بھی ایک ٹھنڈی دوائی ہے. جب ہم اسے 3x میں استعمال کرواتے ہیں تو یہ مریض کو ٹھنڈا کرتی ہے جی, بالکل اس طرح جیسے آپ کو کیلشیم سنڈوز کے انجیکشن یا کیلشیم کی گولیاں ٹھنڈا کرتی ہیں. یہ کیا کہتے ہیں ایسے ایک LCC کی گولیاں آپ جو دیتے ہیں وہ ٹھنڈا کرتی ہیں جی. تو ڈاکٹر صاحب جب ہم لوگ ایک پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے, بات جہاں پہ پیشنٹ کی ہے نا تشخیص مرض کی ہے, تو پیشنٹ جو ہے وہ ٹھنڈی مزاج کا ہے, یعنی اسے ٹھنڈ لگی یا مثلا آپ سلیشیا دے رہے ہیں کلکیریا کارب دے رہے ہیں تو آپ مریض کو کیا ہے مریض کو ہم ٹھنڈا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یا یہ سمجھے کہ مریض مزاجی طور سے پہلے سے ہی ٹھنڈا ہے, اور جب ٹھنڈا ہوگا تو وہ دماغی والی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے گا. جب بیٹھے گا تو جیسے میں نے سلیشیا کے اوپر آپ سے بات کی تھی کہ سلیشیا کو مثل دیتے ہیں تو مریض کو گرم کرتی ہے. یہاں بھی یہی بالکل مثال ہے کہ اگر ہم کلکیریا کارب
بالمثل دیں گے تو وہ مریض کو گرم کرے گی. تو اس لیے یہاں پیشنٹ آ گیا ٹھنڈا ہو گیا, آپ نے اسے کیا کیا جی کہ اسے آپ نے یہاں ایک پیشنٹ آپ کا بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ پیشنٹ آ کے کہتا ہے جی کہ مجھے ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے, میرا مجھے ٹھنڈی مزاج کا ہے. تو آپ اسے جب 30 کے اندر کرکیریا کارب دیتے ہیں یا آپ سلیشیا دیتے ہیں تو آنر فانر اس کا جسم جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے. اب جب وہ گرم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بالضد صحت سے وہ کرکیریا کارب کا نہیں بلکہ لیکوپوڈیم کا پیشنٹ بن جاتا ہے, کیونکہ اس وقت اس کے اندر گرمی پیدا ہو جائے گی, اور گرمی جو پیدا ہو جائے گی تو گرمی خشکی پیدا ہوگی یا خشکی گرمی پیدا ہوگی, تو پیشنٹ وہاں سے چل کے قلب اور غضلات کے اندر آ جائے گا. تو ہم وہاں سے اٹھا کے وہ قلب اور غضلات کے اندر آتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں گا صاحب کہ بالمثل کے اندر پیشنٹ وہیں رہتا ہے, لیکن بالضد کے اندر پیشنٹ تبدیل ہو جاتا ہے. جی کرکیریا کارب کے اندر پیشنٹ جو ہوتا ہے جب ٹھنڈی مزاج کا ہوتا ہے تو اسے اکثر و بیشتر جلاب لگے رہتے ہیں جی, اکثر و بیشتر وہ ڈائریا کا شکار رہتا ہے. لیکن جس وقت اسے دوائیاں ہم دیتے ہیں کرکیریا کارب دیتے ہیں کچھ اسے قبض ہو جاتی ہے, قبض ہونے کے ساتھ اس کے پیٹ کے اندر گیس کا پھارا پیدا ہو جاتا ہے. تو گیس کا پھارا میں آپ کو اس لیے آسان کہہ رہا ہوں نا کہ پھارے کو لیکوپوڈیم آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین پھارے کی دوائی ہے. تو جب پھارا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی مزاجی کیفیت بدل کے غضلاتی یعنی قلبی اور غضلاتی ہو جاتی ہے, وہ قلب کی طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور اس کے اندر خشکی اور گرمی سرعت کر جاتی ہے جن اس کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے. اب وہاں سے پیشنٹ لیکوپوڈیم پہ ایک طرف آ گیا, اب ہم لیکوپوڈیم کے اوپر آ جاتے ہیں. جی کرکیریا کارب کے اندر پیشنٹ کو کیا تھا جی کہ اسے جلاب لگے رہتے تھے, ہر وقت وہ پریشان رہتا تھا پیٹ کے اندر. یعنی سب سے زیادہ جو ٹھنڈے مزاج کے پیشنٹ ہوتے ہیں ذہن میں رکھیے کہ انہیں اکثر و بیشتر جلابوں کا ذکر زیادہ ہوتا ہے جی. دل کا میلا ہو جانا, دل کی متلی رہ جانا, بلغمی بدہضمی رہ جانا, کھایا پیا جتنا بھی ہوتا ہے پیٹ کے اندر پھارا پیدا کرتا رہتا ہے. تو یہ کرکیریا کارب کی علامات ہیں, اور یہ 30 کے اندر علامات ہیں. ڈاکٹر صاحب ذہن میں رکھیے گا جو ہی آپ اسے پوٹینسی دیتے ہیں نا تو وہ کیا کرتی ہے پوٹینسی اسے خشکی اور گرمی میں ٹرانسفر کر دے گی, خشکی گرمی میں ٹرانسفر ہوگی. تو یہاں سے یہ کیا ہوتا ہے اس کا پھارا ختم ہو جاتا ہے, جلاب بند ہو جاتے ہیں, پھر اسے قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے. جب قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ لیکوپوڈیم کی طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے, کیونکہ قبض والا مقام جو ہے وہ خشکی والا مقام ہوتا ہے. جو مریض بھی جیسا بھی ہو قبض جب بھی ہوگی وہ خشکی والے مقام پہ ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب جی نیچے پیج بھیجا ہے اور اوپر والا جو آپ نے خود لکھ کے بھیجا ہے اس میں یہ فرق آ رہا ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ کرکیریا کارب کے بعد لائکو اور لائکو کے بعد سلفر, اور انہوں نے لکھا ہے کہ کلکیریا کارب کے بعد سلفر اور بعد میں لائکوپوڈیم. اس میں تھوڑا فرق آ رہا ہے. چلے دوسرا آپ کا جو وائس میسج ہے وہ میں سنتا ہوں, ابھی پہلا سنا ہے. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب آپ ان کے تیروں کے نشان دیکھیں کہ تیروں کے نشان کیسے چل رہے ہیں, غور کیجئے گا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لیکوپوڈیم کے بعد سلفر اور سلفر کے بعد کرکیریا کارب اور کرکیریا کارب کے بعد پھر لیکوپوڈیم. ڈاکٹر صاحب اوپر اگر تیر کا نشان دیکھا جائے تو کلکیریا کارب کے بعد لائکوپوڈیم لکھی ہے اور لائکوپوڈیم کے بعد سلفر لکھی ہے, اور جو نیچے والا پیج ہے اس پہ لائکوپوڈیم کے بعد کلکیریا کارب لکھی ہے جبکہ اوپر والے میں سلفر لکھی ہے. جی اسے آپ غور سے پڑھیں نا, غور سے دیکھیں لیکوپوڈیم کدھر ہے, اس کے آگے پھر یہ تیر کا نشان سلفر کو شو کرتا ہے, اور سلفر کا جو تیر کا نشان ہے کلکیریا کارب کو شو کرتا ہے, پھر کلکیریا کارب کا تیر کا نشان جو لیکوپوڈیم کو شو کرتا ہے. غور کریں نا ان نشانوں کو, ایسے غور کر کے دیکھیں پھر آپ کو یہ تو کون جو ہوگی بالکل صحیح ملے گی. جی بالکل ٹھیک ہے. جی آپ نے کلاک وائز بنائے میرا خیال, اور انہوں نے اینٹی کلاک وائز بنائے ہیں. تو اس طرح تو پھر سر یہ سمجھ آئے کہ اگر کلکیریا کارب کام کر رہی ہے عضلات پہ تو اس سے آگے تو پھر آنی چاہیے کیا کہتے ہیں لائکوپوڈیم جگر پہ کام کرنی چاہیے, اور جو سلفر ہے اس کو پھر اعصاب پہ کام کرنا چاہیے پوٹینسی میں.
جی ڈاکٹر صاحب، اس کے اوپر میں نے بہت بڑا لیکچر دیا تھا، کافی دنوں تک دیتا رہا ہوں، جس میں سلفر، لیکوپوڈیم اور کلکیریا کارب، کیونکہ یہ تین دوائیاں جو ہیں بیکٹیریا امریکا کو جو سمجھ گیا سمجھے، اس نے پوری بیکٹیریا امریکا کو سمجھ لیا. یہ اس کی شہنشاہ یا بادشاہ ادویات ہیں، یا لیڈ کرنے والی ادویات ہیں جی. تو جو ان کو سمجھ گیا نا جی، اسی نے بیکٹیریا امریکا کو پایا ہے جی. تو اس لیے کوشش کریں اور کوشش کرتے رہیں کہ اس کو سمجھ لیں، تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ آیا ایک دوسرے کے پیچھے کیسے بھاگتی ہیں اور کیسے چلتی ہیں. یہ سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے جی. اگر یہ آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیے کہ آپ نے ہومیوپیتھک کو پا لیا، کیونکہ یہ ان کی سب سے بہترین ادویات ہیں جو نچوڑ ہے ہومیوپیتھک کا، اور انہیں سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے جی. جو سمجھتا ہے، کیونکہ آخر میں جب کوئی بھی کیس آپ مکمل کرنا چاہتے ہیں یا مکمل کونے پہ آ جاتا ہے، تو ان کا دینا بڑا ضروری ہوتا ہے. یہی وہ دوائیاں ہیں جو پورے میازم کو کنٹرول کرنے کی بڑی مکمل طور پہ صلاحیت رکھتی ہیں. اس لیے ان پہ غور کریں اور بار بار ان کو پڑھیں، تاکہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہو سکے اور اسے سمجھنے کی پوری کوشش کریں. تو ڈاکٹر صاحب، اگر کلکیریا کارب کا مزاج اب ہمیں جو سمجھ آ رہا ہے پوٹینسی میں 200 میں 1 ایم میں یا اس طرح، تو مجھے جو لگا ہے کہ اس کا مزاج گرم خشک آ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر لائکوپوڈیم کا جو مزاج ہوگا وہ گرم تار ہوگا، اور سلفر کا جو مزاج ہوگا وہ تار گرم ہوگا. کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ اسے دوبارہ پڑھیں، دوبارہ غور کریں، کیونکہ میری پرانی بات بھی ڈھونڈیں آپ. تو اس میں آپ کو ایک پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ کانفیڈنس میں ہو نا کہ آیا یہ خشک سرد ہے یا خشک گرم ہے. جب آپ کو ایک پورا کانفیڈنس ہو جائے کہ بھائی یہ اس چیز کے اوپر اسٹیل ہے، تو پھر اس کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں. آپ ایک ہی ٹائم پہ دو سوال کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی خشک گرم ہے، کبھی کہتے ہیں خشک سرد ہے. تو ابھی تک آپ اس کے یعنی دائیں اور بائیں سے نہیں نکل سکے نا. تو ابھی آپ اگر میری طرف آپ جانا چاہتے ہیں تو میری وائس ڈھونڈیے گا، اسے پڑھیے گا، دیکھیے گا، اور کوشش کریں کہ اسے آپ خود بذات خود اس کی کیا کہتے ہیں جانچ پڑتال کریں اور سرچ کریں کہ آیا کسے کیا ہونا چاہیے، اسے کیا ہونا چاہیے. جب آپ کو خود پتہ چل جائے گا تو اس وقت پھر جو بات ہوگی پھر انشاءاللہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کلکیریا کارب جو ہے نا، یہ خشکی گرمی کو ٹھیک کر رہی ہے. خشکی گرمی کا یہ بہترین علاج ہے. یہ خشکی سردی کا بھی کہہ لیں، مطلب کہ عضلات کا یہ بہترین علاج ہے. چاہے یہ گرمی خشکی پیدا کر کے کر رہی ہے یا جو بھی، یا بالمثل میں خشکی گرمی کا علاج خشکی گرمی سے کر رہی، جیسے بھی ہے کہ عضلات کا یہ بہترین علاج ہے، اور آج کل کے موسم کی یہ بہترین میڈیسن ہے کلکیریا کارب. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے کہنے کے مطابق آج کل کے موسم کی یہ بہترین دوائی ہے کلکیریا کارب. تو آج کل کا موسم جو ہے وہ خشک سرد ہے. آج کل کا موسم خشک سرد ہے، اس کے اندر خشکی کے ساتھ سردی میں انتہا پائی جاتی ہے. تو یہی کلکیریا کارب اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اس کے علمات ہیں، تو پھر یہ خشک سرد دوائی ہوئی نا. آپ پہلے یہ کانفیڈنس پیدا کریں نا کہ اس دوائی کا ہم کیا نام رکھیں. آیا اسے خشک سرد کہنا چاہیے یا اسے خشک گرم کہنا چاہیے، کیونکہ دو کسیوں میں تو یہ فٹ نہیں ہو سکتی نا. ہوگی جب بھی تو ایک میں ہوگی، دونوں میں تو کسی صورت نہیں آ سکتی. تو یہ جو صورت ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتا دیا تھا، بڑی اس میں ڈیٹیل پہ بات بھی ہوئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ اوپر وائس پڑی ہوئی ہے تو میں نے آپ کو دیے. تو اس کی یہ مکمل وہ کیونکہ علاج بالضد کے طور پہ میں نے بھیجی ہے، علاج بالمثل کے اوپر بات نہیں ہوئی. یہ لازم ذہن میں رکھیے گا، علاج بالمثل کے اوپر بات نہیں ہوئی. لیکن ایک چیز کے اوپر اسٹیل ہوں، اسے آپ بالمثل کے طور پہ ڈھونڈیں، بالمثل کے طور پہ ڈھونڈیں، اور ایک مزاج قائم کریں، دو نہیں. اور پھر اس میں ڈٹ جائیں کہ ہاں جی ہر صورت میں یہی ہے. تو پھر ہم آپ کے ساتھ دیں گے، اس کے اوپر باتیں بھی کریں گے، ڈبیٹ بھی کریں گے. تو پھر اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے کہ آیا واقعی آپ ٹھیک ہیں کہ ہم لوگ ٹھیک ہیں. یہ بات ہے، اس بات سے بات چلتی ہے. سر صرف بڑی ہوئی تری سردی کو ختم کرے گی یا خشکی سردی کو بھی ختم کرے گی اور خشکی گرمی کو بھی ٹھیک کرے گی؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جہاں تک میں کلکیریا کارب کو سمجھوں، کلکیریا کارب بڑی طاقت میں ہائی پوٹینسیز میں جا کے 1 ایم 10 ایم 50 ایم سی ایم میں جسم کے اندر کیلشیم کو جذب کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے. اور کیلشیم کو جذب کرنے میں وائٹامن ڈی کا بہت زیادہ کریکٹر ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات دوسری پیتھیز میں کیلشیم کے مرکبات جو ہیں وہ بہت زیادہ یوز کروائے جاتے ہیں،
لیکن ان کی زیادتی بعض اوقات کڈنی سٹونز وغیرہ یہ اس طرح کی کمپلیکیشنز پیدا کر دیتی ہے، لیکن کیلشیم کا لیول پورا نہیں ہو پاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم میں کیلشیم کا ہونا اور بات ہے، اور کیلشیم کا جذب کرنا اور بات ہے۔ چونکہ کیلشیم جو ہے وہ ہڈیوں کی خوراک ہے، تو وہاں پہ جا کے کیلشیم اگر جذب نہیں ہوگا تو ہڈیاں پھر بھی کمزور رہیں گی، خون کے اندر کیلشیم بھاگ بھی رہا ہوگا لیکن جذب نہیں ہو رہا۔ وہاں پہ اس کو جذب کرنے کے لیے ہمارے گروپ میں ماشاءاللہ سے ڈاکٹر اسد صاحب موجود ہیں، ان کے سامنے بات کرنا تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، وہ مزید اس پہ رہنمائی فرما دیں گے۔ باقی یہ ہے کہ جہاں تک مجھے تھوڑی سی سمجھ لگی ہے اس فنکشن کی، تو میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں کہ کیلشیم کو جذب کرنے کے لیے وائٹامن ڈی کا جسم میں ہونا بہت ضروری ہے، اور کلکیریا کارب جو ہے یہ بڑی طاقت میں جسم کے اندر وائٹامن ڈی کو ایکٹیویٹ کر کے کیلشیم کو ہڈیوں میں جذب کرنے کے قابل کرتی ہے۔ وہاں پہ ہم چھوٹی طاقت میں اس سے کام نہیں لے سکیں گے، بلکہ بڑی طاقت میں زیادہ سوٹیبل رہے گی۔ اور اس میں ویسے تو خیر ایک 3 میڈیسنز کا ایک اور کمبینیشن بھی ہے، کلکیریا فاس، کیلشیم فاس اور ریسٹاکس، کلکیریا فلور، کلکیریا فاس اور ریسٹاکس، وہ بھی وائٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اور جب تک وائٹامن ڈی کی کمی پوری نہیں ہوگی، ہڈیوں کے اندر کیلشیم جذب ہونا میرا خیال ہے مشکل ترین مرحلہ ہوگا۔ باہر سے کیلشیم جتنا مرضی دیتے جائیں وہ اس کے اندر جذب نہیں ہو پائے گا۔ سر دیکھا جائے تو اگر خشکی سردی کا علاج جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ موسم آج کل چل رہا ہے خشکی سردی کا، بالکل ٹھیک ہے، تو خشکی سردی کا جب علاج کریں گے تو ہم خشکی گرمی سے بھی کر سکتے ہیں اور گرمی خشکی سے بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کا آپ ہی بتا دیں کہ اس کا کیا مزاج بنتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے جو علاج بتایا ہے، جو ابھی جو موبائل بھیجیے، یہ تو خشک سرد کا علاج آپ نے بتایا کہ واقعی اگر آپ بلزت کریں گے تو پھر اگلی تاریخ میں چلے جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم اگلی تاریخ میں چلے جائیں گے۔ بات اصل میں کلکیریا کارب کی ہو رہی تھی کہ کلکیریا کارب اس وقت کس مقام پہ کھڑی ہے اور کلکیریا کارب کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں، تو اس بات پہ آپ غور کریں نا، پھر میں آگے آپ کو بات بتاتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، جب تری سردی ختم ہوئی، کم ہوئی، چلو میں ذرا انہی لفظوں میں بات کر رہا ہوں جن میں جو استاد محترم ڈاکٹر جمیل صاحب ہیں وہ ذرا اس کو زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ تو چونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہومیوپیتھی بالمثل کے طور پہ، ہم بالمثل کے طور پہ بات کر لیتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے جب ایک چیز بڑی ہوئی سردی کو کنٹرول کرے گی، یعنی بڑی ہوئی جو اس کی بڑھ گئی ہے اس کو کنٹرول کرے گی، تو لازمی بات ہے کنٹرول تبھی ہوگا نا جب اس کے اندر کوئی نہ کوئی اپوزٹ سائڈ سے فنکشن ہوگا۔ تو ہم ذرا اس کو، میں اور آپ اس کو ذرا دوسرے لفظوں میں سمجھ لیتے ہیں کہ جسم کے اندر لازمی طور پہ اس وقت گرمی کی زیادتی ہوگی، یعنی کہ گرمی پیدا ہوگی، تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ گرمی پیدا ہوگی تو ہی سردی ختم ہوگی نا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف سردی کو ختم کرتی ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسم کے اندر بڑی ہوئی سردی کو ختم کرتی ہے، اٹ مینس کہ جسم کے اندر گرمی پیدا کرتی ہے۔ جی یہاں پہ جو بات چل رہی ہے جی وہ ہے کہ علاج بالمثل کی کلکیریا کارب کی وہ علامات جو علاج بالمثل کے طور پہ سامنے آتی ہیں، علاج بالمثل کے طور پہ سامنے آتی ہیں۔ تو یہاں جب آپ کلکیریا کارب کو کسی پوٹنسی میں بھی دیتے ہیں تو اس کا عمل اور رد عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جب اسے دیں گے تو یہ جسم کے اندر جا کے گرمی پیدا کرتی ہے، گرمی نہیں بلکہ خشکی پیدا کرتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، خشکی کا توڑ ہے، خشکی سردی کا توڑ ہے، اور جو ہی آپ اس کو دیں گے تو یہ خشکی اور سردی کو ڈیزالو کر دے گی یا اس کے بالمثل علامات کو جذب کر لے گی، اور ایک جو ہے نا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ معتدل ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا اور غور کیجیے گا۔ اس کے مطابق تو سر پھر جس طرح آپ نے بات کی تو اس کا مزاج پھر گرم خشک بن رہا ہے۔ اس کے مطابق ڈاکٹر صاحب بات ایسے ہی ہے، لیکن میں وہ ذرا پوسٹر میں جو اسٹیکر بھیجا ہے بھاگنے والا، کیونکہ اسی پہ اب کلاس لگ جائے گی کہ یہ بہرحال اچھی۔ جی السلام علیکم جی، بات اس طرح ہے سر، اسے گرم خشک نہیں، سرد خشک مانے نا، خشک سرد مانے، خشک سرد مانے، خشک سرد چیز بھی جو چیز ہوتی ہے ذہن میں رکھیے گا وہ بھی گرمی پیدا کرتی ہے، جسم کو گرم کرتی ہے۔ جیسے آج کل مالٹے کھائیں، مالٹا جو ہوتا ہے وہ خشک سرد ہوتا ہے، اس کے اندر کھٹاس پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے اس موسم کے اندر اسے بنایا ہے، اسی مہینے کے لیے بنایا ہے، اگلے مہینے آپ کو مالٹے نہیں ملیں گے، اسی مہینے میں۔ جی السلام علیکم جی، بات اس طرح ہے
چلیں ڈاکٹر جمیل ہاشمی صاحب کا تو وائس میسج اب بعد میں آئے گا، ابھی تک تو نہیں آیا کوئی۔ جی السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب، کلکیریا کارپ کو بالمثل چلانے کے لیے آپ کے پاس بالمثل اس کی علامات کا ہونا ضروری ہے، یا آپ کو اس کی بالمثل علامات کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ وہ کون کون سی بالمثل علامات ہیں جو کلکیریا کارپ کی خشک سرد ہیں، جن کے اوپر جب ہم دیں گے تو وہ کام کرے گی۔ ویسے زبانی جمع خرچ میں تو کلکیریا کارپ کی آپ بالمثل علامات کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کلکیریا کارپ تینوں مزاجوں کے اوپر اپنا ہولڈ رکھتی ہے، سورا سرف اور سائکوسس کے اوپر۔ اس کے اندر جو پرانی کتابیں ہماری ملتی ہیں اس کے اندر اس تینوں کی جو ہے نا علامات کو مکس کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ اب ان کو جدا جدا کر کے پڑھنا، پھر انہیں سمجھنا، یہ کلکیریا کارپ کی کامیابی۔ اور جب آپ کو اس کی خشک سرد علامات کا پتہ ہو جائے گا کہ یہ والی علامات جو ہیں اس کی خشک سرد ہیں، اور ان کے اوپر جب ہم 1 cm 200 میں تو 30 پوٹینسی دیتا ہوں تو دوں گے تو یہ نازمن خشکی سردی کو یا ان علامات کو یہ ڈیزالو کر دے گی، اور وہ علامات جب آپ غور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ وہ خشک سرد علامات نکلیں گی۔ تو اس لیے ان پہ غور کیجیے گا، تو پھر آپ اسے چلا بھی سکتے ہیں اور آگے سے دہرا بھی سکتے ہیں۔